ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین, اس وقت اپنے نیوز نائٹ کے سیگمنٹ میں ہم بات کر رہے ہیں اس فیملی کے ساتھ جس نے سوات کی صورتحال کے حوالے سے خاص طور پر پاکستانی فوج کے حق میں اپنے گھر پر پرچم بھی لہرایا, اس کی حمایت کا اعلان بھی کیا. تو فیصل, آپ نے یہ سٹیپس لیا, ہم اس کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس بھی کر رہے ہیں, اور جو سوسائٹی سے جو آپ کو حمایت مل رہی ہے ہم نے اس کو بھی دیکھا کہ علامہ اقبال میڈیکل کالج میں آپ سے ہی انسپائر ہو کر آج وہاں کے پرنسپل نے جو ایک تقریب کی اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ وہاں پر شریک ہوئے. لیکن فیصل, دوسرا بھی پہلو ہے اس کا ایک, وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے اس معاہدے کی توثیق کر چکی ہے, سرحد کی حکومت اس معاہدے کو مانتی ہے جو طالبان کے ساتھ کیا گیا, وہاں پر نظامی عدل ریگولیشن لایا گیا. تو جب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, جب آپ اصولوں کی بات کرتے ہیں, تو پھر تو اس معاہدے کا احترام ہونا چاہیے, اس پر عمل ہونا چاہیے جو کہ حکومت نے بھی تسلیم کیا, پارلیمنٹ نے بھی تسلیم کیا. دیکھیے, مسئلہ معاہدے کا نہیں ہے. اس معاہدے کے تحت اگر ایک نظام عدل ریگولیشن نافذ ہونی تھی, وہ ریگولیشن جو ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ, اور وہاں کی حکومت کے پاس اختیار ہے کہ وہ انٹروڈیوس کر سکتی ہے. صحیح. بات یہ کہ اس کو امپلیمنٹ کون کر رہا ہے, بات یہ کہ اس کو انفورس کون کر رہا ہے. اگر اس ریگولیشن کو ہماری جو عام جو ہماری جو اسٹیٹ کے جو ریاست کے جو ادارے ہیں وہ اگر اس کو انفورس کریں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بات یہ کہ آپ کی ریاست سے, آپ کی پولیس اور آپ کی انتظامیہ سے ہٹ کے ایک اور کوئی گروپ ہے جو کہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم اس ایریا کو کنٹرول کریں گے, اس میں ہماری پولیس ہوگی, اس میں ہمارا کنٹرول ہوگا, اس میں ہمارا رول ہوگا. یہ تو وہی حساب ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ جی قصور ڈسٹرکٹ میں قانون وہی رہے گا لیکن انڈیا اس کو چلائے گا, بات وہاں پہ ہے. وہ اس نظام عدل ریگولیشن کے ساتھ اتنا مسئلہ نہیں ہے. بات ہے کہ کنٹرول کس کا ہے. جدھر جدھر ہمارا آئین ہے وہاں پہ ہماری ہمارا ایک ہی اسٹیٹ ہے, ہمارا ایک ہی سیٹ آف انسٹیٹیوشنز ہے, اس کو آگے لے کے چلنا ہے. وی کانٹ ہیو, یہ نہیں ہو سکتا کہ مطلب کہ پورا ملک ایک طرف اور ایک علیحدہ ملک بیسکلی آپ ایک ڈسٹرکٹ میں بنا لیں. صحیح آپ نے. اچھا, ایک بڑے عجیب سی سچویشن ہے. آج سے پہلے جب کبھی فوج کے حوالے سے بات کی جاتی تھی, خاص طور پہ جو ماشاء اللہ لگتے رہے, تو فوج کے حق میں بات کرتے ہوئے لوگ بڑے محتاط ہو جاتے تھے. جیسا پولیس کے بارے میں ابھی بھی بات کی جائے تو پولیس کے حق میں کوئی بات کرے گا تو بہت عجیب سا محسوس ہوگا. تو آج اب جب فوج کے حق میں بات کرتے ہیں, ہم ایک اصولی بیان تو دے دیتے تھے لیکن عام طور پہ بہت ساری ایسی باتیں ہوتی تھیں جن سے فوج پر اختلاف کیا جاتا تھا, خاص طور پہ جو حکمرانی جو تھی, مارشاء اللہ جو تھا. تو آپ کی اس موو سے کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وہ تمام ایشوز جو تھے وہ بھی ریکٹیفائی ہوتے ہیں, ان کی بھی تصدیق ہوتی ہے کہ وہ بھی کام جائز ہیں, فوج کی تب بھی حمایت کی جا سکتی ہے؟ نہیں, بہت فرق ہے, اور ہم نے یہ ڈسٹنکشن ڈرا ہمیں کرنی پڑے گی کہ آرمی انسٹیٹیوشن ایک سائڈ پہ ہے اور جو ہمارے جوان ہیں وہ ایک سائڈ پہ ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بے شک آپ جنرلوں سے ناراض ہوئیں, آپ بے شک آرمی انسٹیٹیوشن کے خلاف ہوئیں, لیکن جو جوان لوگ اپنی جانیں دے رہے ہیں ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. انہوں نے کچھ نہیں کیا, وہ ہمارے لیے مرنے کے لیے تیار ہیں. تو ہم کیوں سینیکل ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہمارے جو انٹلیکچوئل ہیں ان کو اتنا شوق ہے ساروں کو ذلیل کرنے کا. ان لوگوں نے کچھ نہیں کیا, وہ ہمارے لیے مرنے کے لیے تیار ہیں, اور ہم وہی پرانی خیالات لے کے ان کے اوپر پروجیکٹ کریں. اچھا, ہم جب ملتے ہیں نا لوگوں کے ساتھ تو مختلف الخیال لوگ ہوتے ہیں, ڈفرینس آف اوپینین ان کا ہوتا ہے. ایک خیال یہ بھی ہے کہ جو کچھ طالبان کر رہے ہیں وہ دراصل ری ایکشن ہے, وہ ایکشن نہیں ہے, وہ ری ایکشن ہے. وہ ری ایکشن ہے امریکہ کا, وہ ری ایکشن ہے ڈرون حملوں کا, اور اس کے جواب میں ایک فورس ابھری ہے جو اس ظلم کے خلاف ہے جو کہ ایک ریاستی سطح پہ رکھا جا رہا ہے. آپ اس کو کس طرح لیتی ہیں کہ جو آپریشن وہاں پر جاری ہے, جو ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں, اس کو کس طرح لیتے ہیں؟ دیکھیں, اگر آپ پوری زندگی ری ایکٹ کرتے رہیں نا تو پھر یو آر نو بیٹر دین این اینیمل. انسانوں اور جانوروں میں یہ فرق ہے کہ ہم سوچ کے وزڈم سے ایکٹ کر سکتے ہیں. جو جانور ہوتے ہیں وہ سوچنے کے بغیر ایکٹ کرتے ہیں. بہت زیادتی ہوئی ہے, پہلے انگریزوں نے کی, پھر امریکہ نے کی, اب اور لوگ اور ملک کریں, لیکن ہم اگر ری ایکٹ کرتے رہے نا تو پھر ہم انسان تو نہیں رہے نا. کیا کرنا چاہیے اس کے مقابلے میں حکومت کو بھی اور وہاں کے لوگوں کو بھی, کیا پالیسی اختیار کرنی چاہیے؟ دیکھیں, ایک سلوشن تو نہیں ہے, آپ کو 2-3 پرانگڈ سلوشن چاہیے. ایک تو ملٹری فورس از نیڈیڈ, کہ آپ ملیٹریلی پہلے یہ سب کچھ بند کریں. پھر آپ کو وہاں ذرا منی پمپ ان کرنا پڑے گا. ایجوکیشن, ہاسپٹلز, اسکولز, ان کو پانی دیں, ان کے لیے آپ جابس کریٹ کریں.
اگر کچھ زندگی میں ہے تو پھر بندہ جا کے سوسائڈ بامبنگ نہیں کرے گا. اگر کچھ ہے نہیں تو پھر کیوں جیے یہ لوگ؟ ان کو کچھ دیں کہ ان کے بچوں کا فیوچر ہوئے, ان کے بوڑھے ماں باپ کا فیوچر ہوئے. کچھ جینے کے لیے ہونا چاہیے. اگر نہ ہوئے تو پھر کوئی بھی جا کے ان کو جوائن کر لے. کیوں فضل پھر یہ ایسے ہی نہیں لگتا کہ جیسے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ان لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں رہا, وہ مر رہے ہیں تو ان کے پاس ریسورسز بھی نہیں ہیں, تو تب انہوں نے آخر میں تنگ آ کر یہ راستہ اختیار کیا مزاحمت کا, لڑائی کا؟ میرے خیال سے تو یہ بات درست نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وہ ان کا اپنا ایک نظریہ, اس کے پیچھے وہ جنگ کر رہے ہیں اور اس ملک کے اوپر جنگ کر رہے ہیں. یہ کہنا کہ جی یہ سارا امریکہ کا قصور ہے, امریکہ تو پھر جا کے امریکہ کے اوپر حملہ کریں. یہاں پہ تو پاکستانی مر رہے ہیں نا جی. سوات کے لوگوں نے تو نہیں ان کے اوپر حملہ کیا تھا. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 297 شاید خلاف ورزیاں تھیں جو معاہدے کی گئی, طالبان کی طرف سے جو معاہدہ کیا گیا تھا, کچھ تعداد ایسی بتائی جا رہی ہے. جی بالکل. وہ اس معاہدے کے بعد, اس معاہدے کے تحت ان کو جو اپنے آرمز جو تھے ان کو وہ رکھنے تھے, they were not allowed to hold arms, وہ انہوں نے نہیں کیا. they expanded into بنیر, وہ ان کو کرنے کی اجازت نہیں تھی. لیکن بات یہ کہ ایک نظریے کی بات ہو رہی ہے. ایک آپ کی ریاست ہے, اس میں آپ سب اکٹھے ہیں. اگر آپ کے کوئی مسئلے ہیں, اگر آپ کے خیال سے اس ملک کو مطلب کہ کوئی ایک پالیسی اختیار نہیں کرنی چاہیے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس ملک کے خلاف پھر جنگ شروع کر دیں یا دہشت گردی کریں. جو لوگ ہم سب اس میں گٹھے ہیں, اگر آپ کا خیال ہے کہ جی کچھ جو ہم حمایت کریں امریکیوں کی, تو بھئی آپ الیکٹ ہوں, آپ پارلیمنٹ میں ہیں, آپ اپنا نظریہ لے کے جمہوری طریقہ کار. بہرحال فیصل نقوی بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا. عائدہ نقوی آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ یہاں پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کیا. ناظرین, نیوز نائٹ کے اس آخری سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ وہ فیملی تھی جس نے پاک فوج کی حمایت میں اپنے گھر پر پرچم بھی لہرایا, اور اب ان کا کہنا ہے کہ وہ یہاں پر جو ہے ربن بھی تقسیم کریں گے سبز اور سفید رنگ کے. بہرحال یہ ہمارا آج کا آخری سیگمنٹ تھا, اور ہم آپ کی تجاویز, آپ کے آراء کے منتظر رہیں گے اس پروگرام کے حوالے سے اس ای میل ایڈریس پر newsnight@city42.tv. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان نجم علی خان کو اور نیوز نائٹ کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.